چنانچہ یہ ڈاکٹر اقبال کا دیوان ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس میں اس نے ایک شعر لکھا ہے، ذرا ایک شعر سن لیجیے۔ کہتا ہے دل بیتاب جا پہنچا دیار پیر سنجر میں۔ کہتا ہے کہ جب میرا دل بیتاب ہو گیا تو میں کہاں پہنچا؟ دیار پیر سنجر، یعنی خواجہ غریب نواز کے روضے پر چلا گیا۔ میسر ہے جہاں درمان درد ناشکبائی، ناشکبائی کہتے ہیں دکھ پریشانی، جہاں دکھ پریشانی کا حل دیا جاتا ہے اس در پر میں جہاں حاضر ہو گیا ہوں، جہاں میسر آتی ہے، جہاں عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں خواجہ نظام الدین کی شان میں ایک نظم کہی ہے ڈاکٹر اقبال نے، اور یہ نظم میرے نزدیک تو عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی ہے، مگر ان بد عقیدوں کے نزدیک ان کے عقیدے کی دھجیاں اڑ جاتی ہے اس نظم کے اندر۔ تو اگر میں عرض کروں گا کہ مولانا احمد رضا پر کفر کا فتویٰ بعد میں لگائیے، ہمارے علماء کو بعد میں کافر کہیے، کہ اگر ہم بزرگوں سے عقیدت رکھے تو ہمیں کافر کہا جاتا ہے، پہلے ڈاکٹر اقبال پہ آپ ذرا کفر کا فتویٰ لگائیے۔ خواجہ نظام الدین جو سرکار غریب نواز کے سلسلے کے ایک بزرگ ہے، ان کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے اپنے اسی دیوان کے صفحہ نمبر 160 پر التجائے مسافر با درگاہ حضرت محبوب الہی دہلی، اس میں اس نے کیا منقبت کے اشعار کی لکھے، میں 4 اشعار پڑھ رہا ہوں، ذرا سنیے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا۔ کون؟ محبوب الہی۔ محبوب الہی کا جب یہ عالم ہے تو ان کے دادا پیروں کا عالم کیا ہوگا؟ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہے قائم، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہے قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، لحد کہتے ہیں قبر کو، ان کے نزدیک قبر پہ جانا ایک گناہ ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ تو مسیح حضرت عیسیٰ اور خضر یہ بھی نبی تھے اور بعض ولی کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ نظام الدین کا مقام ان سے بھی اونچا ہے، کیوں؟ وہ رسول اللہ کے پہلی کی امت کے ولی تھے اور یہ رسول اللہ کی امت کے ولی ہیں۔ چنانچہ یہ ساری چیزیں اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ بڑے بڑے اولیاء، بزرگ اور دانشوروں نے بارگاہ خواجہ غریب نواز میں گلاہ عقیدت پیش کیے، مگر کچھ لوگوں کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہیں۔ کل میں نے ایک چیز بتایا تھا کہ سرکار غریب نواز جب اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے، اور یہ ہماری مستند کتابوں میں لکھا ہے جیسے انیس الارواح اور بھی دیگر کتابوں میں، تو وہابیوں کے نزدیک یہ سب چیزیں جو ہے کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ انیس الارواح میں خواجہ غریب نواز نے خود بیان فرمایا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے نماز پڑھوائی، پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کروائی، پھر انگلیاں سامنے کی تو میں نے 18,000 عالم کو دیکھ لیا۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اکرام سے ہر عالم ظاہر کر دیا جاتا ہے، اولیاء ہر عالم کو دیکھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک یہ عقیدہ رکھنا معاذ اللہ عین شرک ہے۔ آئیے ذرا دیکھیے ان کا کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں۔ مزاروں کے فیضانات ہوتے ہیں، بزرگوں کی قبروں کے فیضانات ہوتے ہیں، علم لدنی حاصل ہوتی ہے اور غیبیات کے پردے اٹھ جاتے ہیں، حجابات، تجلیات سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، انسان آسمانوں پر عرش کے نیچے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ اگر ان تمام سب چیزوں کا کوئی دعویٰ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے حقیقتیں منکشف ہو گئیں، جنت و جہنم کے دورے ہو گئے اور نظارے ہو گئے اور ہم نے سب کچھ دیکھنا شروع کیا، یا مجھے آسمان کے قریب لے جایا گیا اور مجھے یہ علم حاصل ہوا، تو وہ آدمی کذاب ہے، جھوٹا ہے اور دائرے اسلام سے خارج ہے۔ دائرے اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ یہ بنیاد وہ ظاہر ہے یہ باتیں وہی کرے گا جو لا الہ الا محمد رسول اللہ ہی پڑھے گا۔ یعنی ان کے نزدیک عرش کو دیکھنا، آسمان کو دیکھنا، جو عقیدہ یہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ جملہ کہہ کر تو اس نے سب بتا دیا کہ جتنے بزرگوں نے سب واقعات لکھے کرے وہ سب کے سب اسلام سے خارج ہے، یہی ایک پکا مسلمان بچا ہوا ہے پوری دنیا کا۔ لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اب میں بزرگوں کے قول نہیں سناؤں گا کیونکہ ان کو بزرگوں کے قول ہضم نہیں ہوں گے، لیکن آپ کی دلچسپی کے لیے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں اور ہمارے ہاں مستند عالموں نے لکھی ہے۔ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک اسرار الاولیاء کتاب ہے جو بابا فرید گنج شکر کی لکھی ہوئی ہے۔ بابا فرید گنج شکر اس کتاب کے صفحہ نمبر 66 پر کیا لکھتے ہیں اسرار الاولیاء میں؟ کہتے 70,000 مقامات ہے جو ولی کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ 70,000 مقامات ہے جو ولی کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ ان میں سے پہلے ہی مقام پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ہر روز 5 وقت کی نماز عرش کے گردا گر کھڑے ہو کر ساکینان عرش کے ہمراہ ادا کرتا ہے، اور جب وہاں سے آتا ہے
تو ولی ہر وقت اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھتا ہے، اور جب وہاں سے آتا ہے تو تمام جہان کو اپنی دو انگلیوں کے مابین دیکھتا ہے۔ اے درویش، یہ ولایت کی ابتدائی حالت ہے۔ یہ باب فرید نے لیا، لیکن ان کے نزدیک یہ چیزیں کا کفر ہے۔ چنانچہ میں اس کے جواب میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، زیادہ کچھ نہیں۔ بخاری شریف اس کی جلد اول ہے، بخاری شریف کی جلد اول ہے، بخاری یہاں رکھی ہے، جس کو حدیث پہ شبہ ہو مجھ سے بعد میں آ کر مل لے۔ ان کا تو عرش پہ دیکھنے کا بھی اختلاف ہے، لیکن میں نبی کا اختیار بتاؤں گا آپ کو کیا ہے۔ اور جو چیز نبی کے لیے معجزہ ہوتی ہے وہ ولی کے لیے کرامت ہوتی ہے، یہ عقیدہ ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ نے شرح فتح الغیب میں اس کو بیان کیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث جلد اول کی یہ ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اچانک سرکار نے نماز کی حالت میں اپنے ہاتھ کو آگے فرم کیا، پھر اس کے بعد ہاتھ کو پیچھے لے لیا، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور پیچھے لے لیتے ہیں، پھر نماز ختم فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں آپ نے 3 بار ہاتھ آگے کیا پیچھے کیا، تو سرکار مسکرائے فرمایا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے حجابات ہٹا دیے، میں جنت کو دیکھ رہا تھا۔ جنت کہاں ہے؟ میں نے اس میں جنت کے اندر انگوروں کے خوشے دیکھے، باغ دیکھے، اور میں نے ہاتھ بڑھایا کہ ان جنت کے انگوروں کے خوشوں میں سے ایک خوشہ توڑوں اور تمہیں دے دوں۔ قسم وحدہ لا شریک کی، میرے رب نے مجھے اختیار دیا، اگر میں انگور کا ایک گچھا توڑتا اور تمہیں دیتا، تم قیامت تک کھاتے رہو، ختم نہ ہو۔ ارے عرش دیکھنا چھوٹی بات ہے، نبی کا اختیار تو ہے کہ زمین پر ہے، اور جب ہاتھ بڑھاتے تو جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ پڑھ کر ان کو بخار آ جائے گا۔ ان کو بخاری میں صرف ایک ہی حدیث یاد ہے، وہ ہے رفدین، باقی کوئی حدیث یاد نہیں ہے۔ چلیے ان کا عقیدہ ان کو مبارک۔ ہمارے عقیدے کے مطابق اولیاء کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں، ابدال، غوث، قطب، اور یہ چیزیں حدیث سے ثابت ہے۔ میں ابھی حدیث پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان بدعقیدہ وہابیہ سعودی مولویوں کا، یہ حکومت کی طرف کے مولوی ہے، یہ حکومت کی طرف سے نور چینل کی ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ سوچ رہے ہوں یار کس مولوی کو بتا رہے، اس کو اتنا بھاؤ کیوں دے رہے؟ بھاؤ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کا چینل نور چینل ہے، نور چینل پر یہ 2 مولوی آتے ہیں، توصیف الرحمان اور معراج ربانی، یہ معراج ربانی کی کلپیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ نور چینل پر جو سعودیہ کا چینل ہے اس میں کیا خرافاتی ہوتی ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ آئیے غوث اور قطب اور ابدال کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ذرا سن لیجیے۔ یہ جذبے پیدا کرو، یہ جذبے، یہ صحابہ کرام کے جذبے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سبیل مومنین سے مراد کون ہیں؟ آج کل کے یہ جوگی صوفی سنت نہیں، یہ سادھو سنت نہیں جو خانقاہوں میں بیٹھ کے قادریت اور نقشبندیت اور چشتیت اور سہروردیت اور تیجانیت اور رفاعیت اور بدویت اور کلیریت اور یہ فلانے کے گڑ گاتے ہیں اور ان کی طرف منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ مومنین نہیں ہیں، یہ مومنین کی راہ نہیں، یہ شیطانوں کی راہ ہے۔ یہ کس کی راہ ہے؟ شیطانوں کی راہ ہے، شیطانوں کی راہ ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، حضرت ابو بکر بڈھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جوان تھے۔ فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ میں بیٹھے تھے اور لوگ مجھ سے سلام کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں بیٹھے تھے، ان سے کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا۔ کتنی سادگی تھی ہمارے نبی کے اندر۔ اور یہ لوگ قطب ہیں، ابدال ہیں، جن کے اندر میں سب کچھ ہے، تصرف ہے، دنیا کو گھما رہے ہیں، جو چاہ رہے کر رہے ہیں۔ یہ قطب، یہ ابدال، یہ اوتاد، یہ غوث، یہ نجبا، یہ اتقیاء، یہ جو تم القاب اور درجات بتا رہے ہو، یہ درجات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ صوفی حلاج، ابن عربی اور جنید اور فلانے جتنے بھی اس قسم کے جو شیطانی ٹولے تھے اور جنہوں نے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے سے امت کو گمراہ کیا، جو یہودیوں، نصرانیوں اور برہمنوں کے عقیدوں کو لا کے اسلام میں انہوں نے یونانی فلسفے کے ذریعے سے ڈالا گزیرا، ایسے لوگ خود انہوں نے ان تمام القاب کو تراشا ہے اور امت کے اندر پھیلایا ہے اور ہر ایک کے وظیفے بیان کیے ہیں۔ اور نہ یقین ہو تو ذرا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین بدعت و خرافات کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ ان کے ہاں قطب، ان کے ہاں ابدال، ان کے ہاں اوتاد، ان کے ہاں مجذوب اور ان کے ہاں ان تمام لوگوں کے کیا وظیفے ہیں اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب نور اللہ نے اپنی کتاب نوادر میں بہت سے مشائخ تصوف اور ابدال کے ذریعے سے، مشائخ تصوف اور عقیدہ، سنو عقیدہ، لکھ رہے ہیں کہ مشائخ تصوف، یہ صوفی لوگ، صوفی جملے صوفی کوفی، صوفی لیوفی، صوفی شیطان، صوفی برہمن، یہ صوفی شیطان جو ہوتے ہیں، کہہ رہے مشائخ ہیں،
ابدال، ہر ملک کا ایک ابدال ہوتا ہے، جو کھمبے کو پکڑے ہوئے دنیا کو اگر تھوڑا ہلائیں تو پورے دنیا ہلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ چپچاپ عرش پہ بیٹھا ہو، اس کو کوئی ضرورت نہیں، سب کچھ یہی کر رہے ہیں ابدال لوگ۔ تو یہ عقیدے پھیلائے جا رہے ہیں کیا کہ ابدال، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، یہ سب برہمنوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہودیوں نصرانیوں کی ہیں۔ لیکن یہ حضرت شیخ الحدیث کس کی؟ ہمارے یہاں لوگ سنتے ہیں نا یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، لوگ سوچتے ہیں یہ کوئی درجہ ہے، یہ کوئی درجہ نہیں ہے، شیطانیت کا درجہ ہے، اسلام کا درجہ۔ میرے خیال سے باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتب ابدال یہ سب شیطانیت کے درجے ہیں، ایک بات یہ تھی۔ کتب ابدال یہ سب شیطان ہیں، جنید بغدادی، فلاں، منصور حلاج، یہ سب شیطانی ٹولے ہیں۔ آپ دیکھیے، غور کیجئے آپ اور تصور کیجئے، یہ جاہل لوگ کتنے ڈنکے کی چوٹ پر بزرگوں کو گالیاں بک دیتے، کافر بول دیتے ہیں، مگر کتنے بھولے بیچارے ہمارے سنی جو ان کافروں کو بھی کافر بولنے نہیں دیتے ہمیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابدال، صوفی وغیرہ یہ جتنے القابات ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث میں نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب انہوں نے نہیں پڑھے تو ان کا مطلب نہیں ہے، لیکن اس پر میری مستقل بیان ہو چکا ہے سرکار تاج الاولیاء کے عرس کے موقع پر۔ حج ہاؤس میں جو ہوا تھا اس کی سی ڈی بن چکی ہے، آپ چاہے تو سی ڈی کو حاصل کریں ایس ایچ او کے ممبران سے، اور اس میں دیکھیں گے ابدال وغیرہ کے بارے میں میں نے پوری حدیثیں سند کے ساتھ بیان کی ہے۔ میں یہاں صرف آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں اور اس کے چند حوالے دے دوں گا، وقت آیا تو اس پر پھر طویل گفتگو ہوں گی۔ یہ حدیث کی مستند ترین کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات۔ یہ مشکات شریف اس وقت میرے ہاتھ سامنے ہے، یہ آپ کو مانیٹر پہ دکھ رہی ہے، یہ مشکات المصابی، یہ حدیث کی مستند ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کی تیسری جلد ہے، کتاب الفتن، اور اس کے اندر فضیلت کا باب ہے۔ باب کا جو نام ہے شاید صاحب مشکات نے جو رکھا، ذکر الیمنی و شامی و ذکر اویس القرنی، یعنی یمن کا ذکر، شام کا ذکر اور اویس کرنی کا ذکر۔ اس باب کے تحت حدیث نمبر 6015 حدیث مشکات کی صاحب مشکات نقل کرتے ان شری ابن عبید، حضرت شری ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قالا ذکر اہل شام عند علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں کسی نے شام کا ذکر کیا، ملک شام کا، جس کو اب سیریا کہا جاتا ہے۔ وکیلا، کہنے والے نے کہا، العنہم یا امر المومنین، اے امر المومنین ملک شام پر لعنت کیجیے، لعنت بھیجیے آپ ملک شام پر۔ قالا، حضرت علی نے ارشاد فرمایا، لا، میں اس پر لعنت نہیں بھیجوں گا، انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول الابدال یقون بالشام، وہاں پر ابدال رہا کرتے ہیں، کہاں پر؟ ملک شام میں۔ وہم 40 رجولا، ان کی تعداد کتنی ہے ان ابدالوں کی؟ 40 رجولا، کلما مات رجل ابدال اللہ مکانہ، اللہ کے نبی فرماتے ان ابدالوں میں سے جب کسی ایک ابدال کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی جگہ دوسرے شخص کو متعین فرما دیتا ہے۔ رجلین یسقى بهم الغیث وینتصر بهم علی الاعداء ویصرف عن اہل الشام بهم العذاب، اور عربی نے فرمایا انہی ابدال کی وجہ سے لوگوں پر بارش برسائی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے، اور انہی کے صدقے طفیل میں تم اپنے دشمنوں پر فتح پاتے ہو۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، اور ان بیچاروں کو ابدالی کا پتہ نہیں معلوم، یہ کیا ہے، یہ سب گڑے ہوئے ہیں۔ یہ حدیث کہاں کہاں ہے میں بتا دوں۔ مسند امام احمد نے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جلد 1 صفحہ نمبر 122 پر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معجم کبیر کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 181 حدیث نمبر 1039 اس کے تحت اس حدیث کو نقل کیا۔ امام ابو نعیم نے جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، حلیۃ الاولیاء کی جلد 3 صفحہ نمبر 225 حدیث نمبر 308 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ یہ حدیثوں کی کتاب ہے، جس کو دیکھنا وہ دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ابدال وغیرہ کا ذکر حدیثوں میں ہے اور مستند کتابوں میں حدیث کی، مگر اس کے باوجود یہ ابدالوں کو، غوث کو، کتب کو شیطان کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا آئیے ذرا تھوڑا سا ایک نون کو میں تھوڑا سا چینج کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو نیاز و نظر کا معاملہ ہے ہمارے بزرگوں کی عقیدت کے لیے، ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ آپ نظر و نیاز پر گفتگو کریں، اس کے جائز اور ناجائز ہونے پر بات کریں،
مگر یہ بدبختوں کا لہجہ اتنا گندا ہے کہ وہ نیاز جو ہمارے نزدیک مقدس ہے، اس نیاز کے لیے وہ کیا لہجے میں گفتگو کرتے ذرا اس کو جاتا ہے۔ 9 محرم کو حسین کے نام پہ ذبح ہونے والا گوشت لینے والوں کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے، محرم کا گوشت لایا ہے، شبرات کے کنڈے لایا ہے، لے لو کوٹھے سے سٹ دیا جے، نہ کھایا جے، اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی۔ تو لے کر کوٹھے پہ پھینکے گا، تیرے بیٹے کہیں گے ابا جان لے لیا کرتے تھے، چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے، کھا لو۔ غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے، وہ 11ویں کا دودھ ہو، وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو، وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، تو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے۔ وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو، کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے، سور سے زیادہ حرام ہے۔ اہل توحید اس کو قبول۔ تم ڈرتے ہو ان سے دوستی خراب ہو گئی، ارے اگر مشرکوں سے محبتیں بڑھ گئی تو رب سے دوستی خراب ہو گئی، تو پھر 11ویں کا ہو یا محرم کا ہو، پہلی بات تو میں نے نہیں دیکھا کہ محرم میں کوئی گوشت بانٹتا ہو، ان کی نالج بھی بڑی کمزور ہے۔ محرم میں گوشت بانٹتے ہوئے نہیں دیکھا، البتہ شربت بانٹتے ہوئے دیکھا ہے میں نے محرم کے موقع پر، کھچڑا دیکھا ہے بانٹتے ہوئے، چلو بالفرض گوشت بھی بانٹ دیتا ہے کوئی، تو اب گوشت بانٹتے ہیں محرم میں یا 11ویں کا کھانا، تو یہ سب سور سے زیادہ حرام ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 11ویں ہے کیا، فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا ثبوت تو حدیث میں ہے بھائی، میں اس کے لیے صرف حدیث پیش کروں گا، پر پھر مسلسل بیانات آئیں گے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک کہ میری والدہ ام سلیم نے، حضرت انس کی والدہ نے گھی لیا اور کچھ آٹے کو جو ہے ملیدہ جیسا بنا لیا جاتا ہے، اس میں گھی ملا دیا اور ایک پیالے میں رکھ کے کہا کہ یہ رسول اللہ کے پاس لے جاؤ، اور سرکار سے کہنا کہ یا رسول اللہ یہ ام سلیم کی جانب سے ہے۔ اور ایک روایت اس میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو رسول اللہ کے بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے انتقال کے 40 دن کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو ام سلیم نے کہا کہ رسول اللہ کو دے دینا اور کہنا کہ یہ آپ کے بیٹے ابراہیم کے لیے ہے۔ چنانچہ انس بن مالک کہتے ہیں ان دنوں میں چھوٹا تھا، میں وہ پیالہ جس میں روٹی اور گھی جو ہے وہ ملیدے کی شکل میں ملا دیا گیا تھا پورا، اس کو سرکار کی خدمت میں آیا تو بہت سارے صحابہ اکرام بیٹھے تھے جن کی تقریباً تعداد 70 کے قریب تھی۔ میں نے رسول اللہ سے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ ام سلیم نے بھیجا ہے اور آپ کی یہ نظر ہے یہ آپ کے بیٹے ابراہیم کے لیے، حضرت ابراہیم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو حدیث کے راوی حضرت انس کہتے کہ رسول اللہ نے اس پیالے کو اپنے سامنے رکھ لیا، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور قرآن سے جہاں سے جتنا چاہا اتنا تلاوت فرمایا، بس یہی ہے فاتحہ، جتنا چاہا اتنی تلاوت کیا۔ اور اس کے بعد انس سے کہتے ہیں انس اس پیالے کو اٹھا اور اب میرے ہر صحابی کے سامنے رکھتے جا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں ہر صحابی کے پاس وہ پیالہ رکھتا، نبی پاک فرماتے کھاؤ اتنا کھاؤ کہ شکم سیر ہو جاؤ، وہ پیٹ بھر کھاتے، میں پیالہ دوسرے صحابی کے پاس رکھتا، وہ پیٹ بھر کھاتے، پھر پیالہ اٹھا کے تیسرے صحابی کے پاس، یہاں تک کہ 70 صحابی سے وہ پھر کر پیالہ رسول اللہ کی خدمت میں دوبارہ لوٹ کر آیا، اللہ کے نبی نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کے بعد مجھ سے کہا انس جاؤ اب یہ جو کچھ بچ گیا ہے یہ ہماری طرف سے اپنی والدہ ام سلیم کو دینا۔ حضرت انس کہتے ہیں قسم اس وحدہ لا شریک کی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں حیرت زدہ تھا کہ جب لایا تب زیادہ تھا کہ اب لے جا رہا ہوں تو تب زیادہ ہے۔ یہی ہے فاتحہ۔ آپ کھانا ویسی ان کو دے دو تو یہ کھا لیں گے، سٹ کھا لیں گے، کیوں کھانا ہے، اور جیسے آپ کہے قل اللہ واحد اللہ الصمد، یہ کیا ہو رہا ہے فاتحہ دے رہا ہوں، حرام ہو گیا، شرک ہو گیا۔ ارے بھائی قرآن پڑھنا بھی حلال، کھانا کھانا بھی حلال، کھانے پہ قرآن جیسی پڑھا تیرے نزدیک حرام ہو گیا، جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا تیرے نزدیک بھی حلال تھا، تو معلوم ہوا تجھے کھانے سے چڑ نہیں ہے قرآن سے چڑ ہے۔ اور اگر جس چیز پر قرآن پڑھ دیا جائے وہ غیر اللہ کا ہو جاتا ہے، تیرے لیے ناجائز ہو جاتا ہے، تو سن پھر ہم سورت پڑھتے ہیں اور پوری دنیا کو جو ہے اس کو بخش دیتے ہیں، پوری دنیا کے لیے اب ساری دنیا کی چیزیں تیرے اوپر حرام ہو جائیں۔ جتنے بھی جو تالاب ہے ہمارے یہاں کے پانی پیے جاؤ، آپ پانی پہ دعا پڑھ دو، کہنا ایک اگر سچا توحید کا ماننے والا ہے نا یہ نل سے جو پانی آتا ہے نا اس کو مت پڑھنا، کیوں آماجری کے تالاب میں فاتحہ پڑھ کے آیا ہوں میں بھی۔ اب دیکھتے اس کی کرانے کی دکان میں جانا، اناج کے گنج میں فاتحہ پڑھ کے آنا، کہا اگر سچا توحید کا ٹھیکیدار ہے نا یہ اناج مت کھانا، کیوں وہ اناجوں کے گنج میں جا کے فاتحہ پڑھ آیا ہوں میں۔ اور اگر کسی چیز کے سامنے قرآن پڑھ دینے سے وہ غیر اللہ کا ہو جاتا ہے تو ہم نے دنیا کی ہر چیز پہ فاتحہ پڑھ دی، اب اگر ٹھیکیدار ہو توحید کے تو بغیر کھائے پیے زندہ رہ کر بتاؤ،
تو جہالت ہے کم وقتوں کی. تو یہ عجیب ہے. لیکن میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, مجھے ان کی گستاخی بتانے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کو کوسوں کاٹو. ان کے دل جو ہے مہر لگ چکی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم کی منزل پر ہے یہ لوگ. ان کو سمجھانا مقصود نہیں ہے, سمجھانا آپ کا مقصود ہے میرا, کہ ایسے بد عقیدوں سے ہم کیسے دوستی رکھیں, ایسے بد عقیدوں کو ہم اپنے کیسے گھروں میں لائیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے بزرگوں کی اتنی بےہودگی کے ساتھ گالی بکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہے, اور ہمارے یہاں کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ہے کہ حضرت خضر زندہ ہے, قیامت تک ان کے لیے اللہ نے حیات دی. مسترد کتابوں میں ہے یہ بات. اور حضرت خضر اولیاء کرام کی تربیت فرماتے ہیں. اگر آپ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی سوانح پڑھے تو آپ کو ملے گا کہ حضرت خضر نے ان کو ابتدائی منزلوں میں حضرت مخدوم اشرف کو پڑھایا ہے, ابراہیم ابن ادہم کو پڑھایا ہے, سرکار غوث اعظم کی انہوں نے رہنمائی کی ہے. ہر زمانے میں ہر ولی کو حضرت خضر نے رہنمائی کی ہے. مگر آئیے اسی خضر علیہ السلام جو نبی ہے, ان کے بارے میں ان بدبختوں کا کیا عقیدہ ذرا سن لیجیے. خضر, ارے یہ خضر نہیں, یہ خضر کی شکل و صورت میں شیطان ہے جو تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا. خضر علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے دور ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے, چاہے موسیٰ سے پہلے یا موسیٰ کے بعد. المحب اللہ کے نبی تھے, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پہنچ چکے. لیکن یہ جو تم نے خضر ایجاد کیا, یہ خضر شیطان ہے, یہ کوئی نبی نہیں ہے, یہ خضر کوئی ولی نہیں ہے, یہ خضر شیطان ہے جو تمہیں شیطانی طریقے کی دعوت دیتا ہے. اب اس پہ کیا تبصرہ کرنا, جب اس بڑے شیطان نے معاذ اللہ ایک نبی کو شیطان بول دیا تو یہ ایمان والا بچہ بھی کیا. چلیے آگے سنیے. لیکن یہ سنانے سے پہلے میں آپ کا عقیدہ جان لوں مجمع کا, اور دیکھیں کتنے لوگ میری بات پہ کہتے ہیں آپ کے عقیدے کے مطابق رسول اللہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ زندہ ہے نا. اللہ کے نبی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ چلیے ذرا اب ان کی سنیے. دیتے ہیں یہی نہیں, قبر کے باہر سے بھی آواز آتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور اس قبر میں, اس قبر کے اندر جو ایک آدمی کے حساب سے کھودی گئی ہے, اس قبر کے اندر حضور باقاعدے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اوپر درود پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں سب لوگ درود جو پڑھتے ہیں ہم باقاعدے. اندر حضور کیا کر رہے ہیں قبر کے اندر؟ ان سے کوئی پوچھو حضور اندر قبر کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں باقاعدے قبر سے آواز آتی ہے. یہ ابراہیم بن شیبان یا شیبان بن ابراہیم, یہ کون ہے؟ ابراہیم بن شیبان جو حج کرنے جا رہے ہیں اور باقاعدے سلام کے جوابات حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 من مٹی کے نیچے دے رہے ہیں, اور یہ 9 من مٹی کے باہر سے یہ سن رہے ہیں. اعوذ باللہ, اعوذ باللہ. یہ جھوٹ کہاں سمانے والا ہے, اور یہ بدعقیدگی کہاں سمانے والی ہے؟ جھوٹ اگر جھوٹ ہوتی تو کوئی بات ہوتی. یہ بدعقیدگی کی بات ہے, یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے, یہ عقیدے کی بات ہے, عقیدے کی. اس طرح کا عقیدہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے, یہ کفری عقیدہ ہے. معراج ربانی صاحب نے جو ابھی کہا کہ رسول اللہ زندہ نہیں ہے, اور ایک اللہ کے ولی کا ذکر کیا کہ وہ قبر پہ گئے سلام کیا تو ان کو جو جواب آیا, تو یہ سب بدعقیدگی کی بات ہے, یہ عقیدے خراب کرنے والی بات ہے. مطلب جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ سب بدعقیدہ لوگ ہیں. تو آپ میں سے جو یہ مانتا ہے کہ غریب نواز گئے اور سرکار نے کہا ہندوستان جاؤ, گفتگو ہوئی, سلام کیا غریب نواز نے اور سرکار نے جواب دیا, تو آپ سب بدعقیدہ ہو گئے. اب اس کے بعد آئیے یہ دوسرے صاحب کو سنیے. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں, جاؤ مانگو, ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں, اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں, حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے, آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے, بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا, کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے, حاضر ناظر ہے, جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہے, حاضر ناظر ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ہر جگہ موجود ہے, جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے, کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. اب اس کے بعد آئیے یہ دوسرے صاحب کو سنیے. کچھ لوگوں کو بڑا گمان ہے ان پر, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاحب اس وقت علم کے بہت بڑے ہمالیہ ہے, یہ ہندونزم پہ بول سکتا ہے لیکن بریلیوں سے ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں ہے. ارے بھائی ہندونزم تو اتنا کمزور مذہب ہے, ہمارے یہاں کا بچہ بھی جا کے ایک ہندو سے بات کر آتا ہے, وہ بیچارے بول دیتے ہیں بھائی آستھا کا سوال ہے, زیادہ بات ہی نہیں کرنا ہے ہم کو. جو لوگ پہلے سرنڈر ہو جاتے ہیں ان سے جا کے یہ ہوشیاری بتا رہا ہے. یہ کون ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب.
اب آئیے ذرا ان کی نالج سنتے ہیں، اور انتظار ہے کہ ناگپور آئے تو ایس ایچ او کی طرف سے ان کو مناظرے کا چیلنج کیا جائے اور کہا جائے پنڈتوں سے بہت مناظرہ کیے، کبھی بریلی سے بھی تو مناظرہ کر کے دے. سنیے کیا بول رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی کے حوالے سے نبی کے صدقے ہمیں یہ چیز دے، وہ بھی غلط ہے. اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھی مانگتے بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث ہے، دعا ایک حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن کے اوپر ہی ول بی دی ون ٹو انٹرسیڈ. تو آخرت کے دن پہ جب اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیں گے تو آپ اس ٹائم مانگ سکتے، ادھر نہیں. کم از کم 25 آیتیں. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. آیت ہے ان کے پاس جس میں وہ ایک بھی آیت نہیں پڑھا اس نے ابھی تک، اور اس میں سب سے بڑی جہالت دیکھو ذاکر نائک کی. میں معراج ربانی کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ اس کا دے دیتا ہوں. ذاکر نائک کا اسے سوال پوچھ رہا ہے وہ کہ نبی کے صدقے سے، نبی کے حوالے سے، نبی کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے یا نہیں. یہ کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ نبی کو اختیار دیں گے، ابھی اختیار نہیں ہے نبی کو کہ کسی کو بخشوا دے. یہ عجیب بات ہے کہ ابھی مانگو تو یہ کہتے شرک ہو جاتا ہے، تم نے نبی کو خدا کی ذات میں شریک کر دیا. مطلب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی نبی کو اگر مانگے تو شرک ابھی ہو جائے گا، اور آخرت میں وہ شرک جو ہے توحید بن جائے گا. لیکن میں آپ کو چند مستند کتابوں سے بتاؤں کہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے مانگنا ہمارا نہیں بلکہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، نبیوں کی سنت رہی ہے. چلیے میں کچھ چیزیں دکھا رہا ہوں، اس کے بعد اس کے جواب میں میرے پاس بے شمار مواد ہے. یہ ہے حاکم المستدرک، حدیث کی مستند ترین کتابوں میں سے ہے، امام حاکم کی. دوسری کتاب ہے کتاب الشفا امام قاضی عیاض کی. یہ مستند کتابوں کے میں کچھ جھلکیاں دکھا رہا ہوں. کہ کتاب الشفا، اس میں ایک حدیث لکھی ہے، میں ابھی حدیث پڑھوں گا. وہ یہ الوفا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جن کو اہل حدیث سب سے زیادہ بڑا امام مانتے ہیں اسماء الرجال کا، جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. اور یہ چوتھی کتاب ہے المواہب اللدنیہ. اس وقت المواہب اللدنیہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں. دیکھیے یہ حدیث امام حاکم نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اس کے سارے اسناد، سارے راوی سچے. یہ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، وان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ. حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم سے لرزش واقع ہو گئی، قال تو حضرت آدم نے کہا یا ربی اسألوک بحق محمد لما، اے پروردگار اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اور اس محمد کے حق سے، ان کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، غفرتا لی کہ مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میں مغفرت طلب کرتا ہوں. قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، اے آدم تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا جبکہ میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا. قال، حضرت آدم نے کہا لأنک یا ربی لما خلقتنی بیدیک، اے پروردگار تو نے اپنے دست قدرت سے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی وروحی کا، اور پھر اپنی جانب سے مجھ میں روح ڈالی. عرفات و رآسی فرعیت علی قوم العرش مکتوبہ، جب تو نے مجھ میں روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کو اٹھا کر عرش کی طرف دیکھا تو اس میں ایک چیز کو لکھا ہوا پایا، اور وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کلمہ طیبہ کو دیکھا. فعلمت انک لم تضف الی اسمک الی حب الخلق الی، تو میں نے جان لیا کہ جس کا مجھے علم ہو گیا، میں نے جان لیا کہ جس کا نام تو نے رکھا تو اس سے کتنی محبت فرماتا ہوں گا. فقال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا. انہ لا احب الخلق الی وَإِذَا سَأَلْتَنِي بِحَقِّ قَدْ غَفَرْتُ لَكَ، جو بھی محمد کے وسیلے سے مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. لَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقَكَ، اور اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کیوں پیدا نہ کرتا. تو سب سے پہلے وسیلے سے کس نے مانگا؟
حضرت آدم علیہ السلام نے. آئیے بخاری شریف، یہ بخاری شریف کی جلد اول ہے اور اس کا باب ابواب الاستسقاء یعنی پانی مانگنے کا بیان. امام بخاری نے اس باب کے تحت بہت ساری حدیثیں لائی. حدیث نمبر 953 اس کے اندر وہ پوری سند کے ساتھ، پوری سند ہے، میں سند پڑھوں گا وقت ہو جائے گا، یہاں تک کہ پوری سند صحابی رسول حضرت انس ابن مالک تک پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں ان عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا قحط استسقى بالعباس ابن ابی مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں جب قحط پڑ جاتا تو حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر آتے، حضرت عباس کو ساتھ میں لے لیتے اور فقالا، پھر وہ یوں کہتے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا. کہتے ہیں پروردگار جب تیرا نبی ہم میں بظاہر موجود تھا ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے. مطلب صحابہ کرام نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، ہم تیرے نبی سے وسیلہ طلب کرتے تیری بارگاہ میں اور تو ہمیں پانی عطا کر دیتا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ النَّبِيِّينَ، اے رب کائنات اب ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے تیری بارگاہ میں. فَاسْقِنَا، تو ہم پر پانی برسا دے. قال، راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ فَيَسْقَى